جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 جنوری ہے اور 5 جنوری لاسٹ ڈیٹ تھی۔ انسٹرکٹر اردو کی ویکنسیز آئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو، تو 120 ویکنسیز آئی ہیں، تو 70 سکیل کی جاب ہے۔ تو اردو کے جو ماسٹر ڈگری کے حامل اسٹوڈنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے ایم اے اردو یا ایم فل اردو کی ہوئی ہے یا بی ایس اردو کی ہوئی ہے، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ لیکچر اردو کا امتحان دے کر اپنا جو ہے نا کیریئر سنوار سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کی سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہر روز ایک چیپٹر کے جو ہے نا اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے نوٹس، یعنی اس چیپٹر سے مین نکات، مین پوائنٹ نکال کر میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ لیکچر اردو یا انسٹرکٹر اردو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو جو ہے نا بڑی دلچسپ اور فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے، لہذا میرے ساتھ رہیے۔ تو پہلا چیپٹر جو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے، اس کے اہم نکات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، باب نمبر 1 جو ہے طاؤس، تاخت طاؤس اور تخلیق۔ تو اس میں سے میں نے جو مختلف مرودی طرح کے سوال نکالے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا ہے، قدیم یونان میں المیہ نے فروغ پایا، عرب میں قصیدہ نے، ہندوستان میں داستانوں نے، اور جاپان میں ہائیکو نے فروغ پایا۔ اب یہ مختلف اصناف ادب ہیں، یعنی المیہ جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں، اس نے فروغ کہاں پایا؟ یونان میں۔ قصیدے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عرب سے۔ اور داستانوں کا آغاز کہاں سے ہوا جی؟ ہندوستان سے۔ اور جاپان سے کس کا آغاز ہوا؟ ہائیکو کا۔ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ سابرس، جو ملا وجہی نے لکھی تھی، جو اردو کی تمثیلی داستان اور پہلی داستان بھی گنی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا نکات یہ ہے کہ شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ کس نے کے منہ سے نکلی ہوئی ہے؟ یعنی ولیم ورڈز ورتھ، جو رومانویت کا شاعر تھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایک شعر ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے جاتی بہار راہ میں ہے۔ تو یہ مومن خان مومن کا شعر ہے، یہ بڑا اہم شعر ہے۔ اگلا بھی سوال جو ہے وہ ایک شعر سے ہے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو یہ آتش کا شعر ہے۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ تو یہ میر کا شعر ہے جی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کیا گل کھلے گا دیکھیے فصل گل تو ہے دور، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ تو یہ شعر جو ہے مومن کا ہے۔ آگے ہے جی، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بارہ ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بارہ ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادہ بارہ ہے۔ میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں، اسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ میر تقی میر کا شعر ہے جی۔ اگلا سوال ہے، پہلے صاحب کلیات شاعر قلی قطب شاہ نے غزلوں اور نظموں میں موسم کو موضوع بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قلی قطب شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان ہیں،
شاعر ہیں، ان کی جو نظمیں اور غزلوں کا مطالعہ کیا جائے تو موسم کو بھی انہوں نے موضوع بنایا تھا۔ فطر نگاری کا درست تعلق نظیر اکبر آبادی کی شاعری سے ہے اور اسی وجہ سے ان کو شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ فنی لحاظ سے انیس و دبیر کے منظر نامے زیادہ پرکشش ہیں، یعنی کہ میر انیس اور میر دبیر نے جو مرثیے لکھے تھے ان میں انہوں نے بہت اچھے طرح سے منظر نامے کی نامے کی خوبصورت طریقے سے عکاسی کی ہے۔ جیسے دانا تھا جو گرتا تھا زمین پر، دانا جو گرتا تھا زمین پر تو بھن جاتا تھا، اس طرح والی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے مرثیے میں واقع کربلا کے مرثیے میں اس کا جو ہے نا نظارہ پیش کیا۔ یعنی منظر نگاری کے حوالے سے انیس و دبیر جو ہے ان کے منظر نگارے بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ نظیر اکبر آبادی نے برسات پر 5 نظمیں لکھی ہیں جن میں جزیات نگاری ہے، یعنی برسات کے بارے میں نظیر اکبر آبادی کی 5 نظمیں ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے فطرت نگاری اور برسات کے بارے میں، تو پہلی نظم ان کی کون سی ہے جی؟ برسات کا تماشا، دوسری برسات کی بہاریں، تیسرا برسات اور پھسلن، چوتھا برسات کی امس، پانچواں برسات کا لطف۔ اگلا سوال ہے، نرم و نازک نرم و نازک نرم و نازک انگلیاں اس کی ایسی ہیں جیسے مونگ پھلیاں، یہ مصحفی کا شعر ہے، یہ بڑا مشہور شعر ہے جی۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھا کا، سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھا کا، تو اہل در کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ یہ انشا کا ہے، پیپر میں بھی یہ شعر پوچھا جا سکتا ہے بھائی کس کا ہے؟ انشاء اللہ خان انشا کا ہے جو لکھنوی دربار سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 15 جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ ہے، ایک شعر سے ہے، مشتاق ہوں میں تیری فصاحت کا لیکن رانجھا کے نصیبوں میں کہاں ہیر کی آواز۔ بہت اچھا شعر ہے جی، سراج اورنگ آبادی کا ہے، سراج اورنگ آبادی کا یہ شعر ہے۔ ٹیڑھی ہے سو تو چوڑی وہ ہیر کی ہری ہے، ٹیڑھی ہے سو تو چوڑی وہ ہیر کی ہری ہے، سیدھی ہے سو وہ یاروں رانجھا کی بانسری ہے۔ نظیر اکبر آبادی کا شعر ہے جی۔ میں تو صاف معاشر میں بھی لوں گا تجھے پہچان، رانجھا کو نہ بھولے گا کبھی ہیر کا نقشہ۔ نظیر اکبر آبادی کا شعر ہے جی۔ مولانا عطا حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں پہلی مرتبہ دربار اور شاعری کا باہمی تعلق سمجھنے کی کوشش کی۔ آئین اکبری ابوالفضل کی اور دربار اکبری محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، ان دونوں ایک جیسی ہیں، ایک آئین اکبری ہے اور دوسری دربار اکبری ہے۔ آئین اکبری جو ہے ابوالفضل کی ہے اور دربار اکبری جو ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ سید محمد جعفر المعروف جعفر زٹلی غالباً وحید شاعر ہے جس کی شعر کی پیدائش میں گردن مار دی گئی تھی، یعنی اس نے ایک شعر سنایا تھا جس کی وجہ سے اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی، یعنی اس کا جو گردن جو ہے نا قلم کر دی گئی تھی۔ تو کس کے دور میں فرق سیر کے عہد کا یہ شاعر عزل و تمسخر اور حاجب گوئی میں خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ 1713 کے بعد فرق سیر کے عہد کی عمومی بدامنی اور مہنگائی کے حوالے سے یہ شعر کہا اور گردن کٹوائی، یعنی 1713 کی عیسوی کا جو دور تھا وہ مغلیہ کے زوال کا دور تھا، اس میں اس نے ایک یہ شعر پڑھا جس کی پاداش میں اس کو گردن کو کاٹ دیا گیا تھا۔ شعر کیا تھا؟ سکہ زد بر گندم و موٹ و مٹر، بادشاہ تشمہ کش فرق سیر۔ ان مشہور تھا کہ جو فرق سیر بادشاہ تھا وہ تسمے سے لوگوں کی گردن جو ہے نا وہ اڑوا دیتا تھا، یعنی تسمے سے ان کی جو ہے نا گلا جو ہے نا وہ کٹوا کر اس کو مار دیتا تھا۔ تو اسی شعر کی پاداش میں جعفر زٹلی جو اردو کا پہلا حاجب گو شاعر ہے اس کی گردن جو ہے نا وہ کٹوا دی گئی تھی۔ دہلی میں ڈاواں ڈول حکومت جو تھی اس کو 1739 میں
نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا، دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی، ہر طرف بد امنی، انتشار اور معاشی بدحالی کو جنم دیا گیا۔ سودا نے اس وقت حجویات لکھی، درد نے متصوفانہ اشعار لکھے، یعنی صوفیانہ اشعار لکھی، جس کی وجہ سے ان کو صوفی شہر کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی صورتحال مختلف تھی، یہاں شہر اشوب کی بجائے واسوخت لکھے گئے، یعنی واسوخت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی اور باتیں اور تانے دیے جاتے ہیں، اور شہر اشوب ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر کے اجڑنے کا منظرنامہ جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہے، حکمرانوں کے مسلک کے باعث مرثیہ نے بھی عروج پایا۔ مرثیہ نے کہاں عروج پایا جی؟ وہ لکھنؤ میں۔ عشقیہ اور نشاطیہ مصنوعیں لکھی گئیں، ریختیں صرف لکھنؤ میں ہی لکھی گئی، اور کسی تمدن میں بھی طوائف کو مجلسی حیثیت حاصل نہ تھی، لیکن لکھنؤ میں طوائف کو مجلسی حیثیت حاصل رہی۔ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں مشہور ہے کہ اردو میں سلاسل نگاری سے اس کالج سے ہوئی۔ انگریزی تعلیم سے نئی اصناف کا فروغ ہوا، ناول، افسانہ، انشائیہ کا فروغ بھی فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ لیکن انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے جو ہیں انہوں نے جدید نظم نگاری کی بنیاد رکھی اور بنے، وہ مشاعرے جو تھے جدید نظم نگاری کی بنیاد بنے۔ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے مختلف نظمیں لکھی اور جدید نظم نگاری کا آغاز ان دونوں نے کیا۔ اگلا سوال ہے، ہومر کی ایلیٹ اور اوڈیسی قدیم یونانی معاشرے کا زندہ مرکہ پیش کرتی ہیں۔ ہومر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یونان کا شہر تھا اور اندھا تھا، اور دنیا میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا شہر بھی ہومر تھا، جہاں سے کلاسیکیت کا آغاز ہوا، یعنی کلاسیکی شاعری کا جو پیش رو ہے وہ ہومر کو تصور کیا جاتا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی مصنوعی نو سپہر قطب الدین کو پیش کی تھی، یعنی امیر خسرو جو 1253 میں پیدا ہوا تھا اور 1325 تک جو ہے نا وہ رہا، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اردو کا پہلا شاعر اور طوطی ہند بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہہ مکرنی اور پہیلیوں کو بھی متعارف کروایا۔ تو اس نے اپنی مصنوعی نو سپہر کس کو کے سامنے پیش کی تھی؟ قطب الدین کو پیش کی تھی، نو سپہر، جس کا مطلب ہوتا ہے نو آسمان۔ اور اس کا ایک دیوان بھی تھا امیر خسرو کا شاعری کا، جس کا نام تھا غرۃ الکمال۔ شاہ جہاں نے حاجی محمد جان قدسی کا قصیدہ سننے کے بعد اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ کس نے جی؟ شاہ جہاں نے۔ شہزادی جہاں آرا بیگم نے سیدی تہرانی کو شہر بدر کروا دیا تھا۔ یہ بات اس وقت کی ہو رہی کہ جب سیدی تہرانی نے شہزادی جہاں آرا بیگم کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو باغ میں چلتے ہوئے دیکھا، تو اس کی مداح میں اس نے ایک شعر کہہ دیا، اس کے حسن کے بارے میں ایک شعر کہہ دیا، جس کی وجہ سے شہزادی جہاں آرا بیگم کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے سیدی تہرانی جو ہے کہ اس وقت کا شاعر تھا اس کو شہر بدر کروا دیا تھا۔ شہزادہ محمد اعظم شاہ نے میرزا عبد القادر بیدل کو قصیدہ لکھنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مرزا عبد القادر بیدل کون تھے؟ فارسی کے شاعر تھے اور علامہ اقبال اپنے غالب کے استاد تھے۔ نصرتی عادل شاہی دربار سے، جبکہ ملا وجہی قطب شاہی دربار سے وابستہ رہا۔ نصرتی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا، اور ملا وجہی جو ہیں ان کی ایک اردو ادب میں جو ہے نا ان کی جو ایک پہلی داستان جو ہے اردو ادب کی پہلی داستان گنی جاتی، جو ان کے قلم سے لکھی گئی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ سابرس، جو اردو کی ایک تمثیلی داستان ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کتب مشتری ایک نظم بھی لکھی تھی، جو بادشاہ کتب اور ان کی جو معشوقہ ہیں مشتری، ان کے بارے میں ایک نظم تھی، اس کا نام کیا تھا؟ کتب مشتری۔ تو ملا وجہی شاہی دربار سے، کتب شاہی دربار سے وابستہ تھا، اور نصرتی عادل شاہی دربار سے وابستہ تھا، یعنی عادل شاہی اور کتب شاہی دربار جو ہیں یہ بامنی سلطنت سے علیحدہ ریاستیں بنی تھی۔
عادل شاہی دربار جو ہے، یہ عادل شاہی سلطنت جو ہے بیجاپور میں بنی تھی، اور قطب شاہی دربار یا قطب شاہی سلطنت جو تھی وہ گولکنڈہ میں عمارت وجود میں آئی تھی۔ دونوں جو سلطنتیں تھیں یہ بامنی سلطنت سے علیحدہ ہو کر بنی تھی۔ جزبیل شہر انشاء لکھنوی دربار سے وابستہ رہے، انشاء اللہ خان انشاء جو تھے وہ لکھنؤ کے دربار سے وابستہ رہے اور وہاں شاعری کرتے رہے۔ مشاعرے اور جدید نظم نگاری کو انجمن پنجاب لاہور نے فروغ دیا۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ 1869 میں جب غالب کی وفات ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک ایسا ناول لکھا جس کا نام تھا میرۃ العروس، جس کو اردو کا پہلا ناول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی جی ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ کی کتاب سے اہم ترین سوال جو لیکچرر یا انسٹرکٹر اردو کے پیپر میں آ سکتے ہیں، تو یہ میں نے جو ہے نا سمجھا ہے کہ آپ کو سامنے رکھ دوں، تو تیاری میں یہ ہیلپ فل اور ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ تو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا سلسلہ جو ہے اب جاری رہے گا۔ اس کے جو بھی چیپٹر ہیں انشاءاللہ ہر روز ایک چیپٹر جو ہے وہ میں اس کی ویڈیو جو ہے نا اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ جو اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو، یہ سوال بڑے اہم ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔